السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں کچھ باتیں امام حضرات سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، اپنے دل کی باتیں ہیں میری۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو میری باتیں پسند آئیں نہ آئیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ میرا ایکسپیرنس ہے، قرآن و حدیث سے جو میں نے سمجھا ہے وہ ہے، جو میں نے اپنے بڑوں سے سیکھا ہے وہ ہے، جو میں آج جو ائمہ حضرات ہیں مسجد میں جو امامت کرتے ہیں، اذان دیتے ہیں، مدرسے میں پڑھاتے ہیں، دینی خدمات انجام دے رہے ہیں، ان سے مجھے آج چند باتیں کرنی ہیں۔ میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، انشاءاللہ 4-5 منٹ میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ کچھ دن پہلے مراد آباد کی خبر پڑھنے کو ملی تھی کہ جس میں وہاں کے کوئی مولانا تھے تو وہ جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے، تو ان کے اوپر ایک آروپ لگا کہ کسی کی بیٹی کے ساتھ انہوں نے چھیڑ چھاڑ کی ہے جھاڑ پھونک کرتے ہوئے۔ تو اس لڑکی کی ماں نے جو ہے نا، پوری پنچایت میں 8-10 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان بھرے مجمع میں جو ہے نا اٹھ کر چپل سے پٹائی لگانا شروع کر دی۔ تو بہرحال وہ معاملہ سارٹ آؤٹ ہوا، لیکن خبر یہ سامنے نکل کر آئی تھی کہ یہ جو امام صاحب تھے یہ جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے، اور ان کی بیٹی کا علاج کرنے کے لیے یہ اپنے کمرے پر لے کر گئے تھے۔ وہاں پھر جو ہے ماں کو شک ہوا تو اس نے دروازہ کھولا تو بیٹی بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ یہ خبر تھی، اللہ بہتر جانے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ دوسری خبر ابھی 2 دن پہلے میرٹھ کی پڑھنے کو ملی کہ ایک امام صاحب، مولانا نعیم نام ہے ان کا، امام صاحب ہیں یہ، تو یہ جو ہے نا لساڑی گیٹ سمر گارڈن میں مسجد ہے، وہاں امام ہیں۔ تو فجر کی نماز پڑھانے کے بعد یہ بچوں کو پڑھا رہے تھے، آن لائن قرآن بھی پڑھا رہے تھے۔ تو ایک مقتدی جس کا نام سرتاج، وہ مسجد میں آتا ہے تمنچہ ہاتھ میں لے کے اور شوٹ کر دیتا ہے، گولی مار دیتا ہے۔ وہ تو امام نعیم صاحب کے جو ہے نا وہ گولی سر میں لگی اور ان کی جان بچ گئی۔ بعد میں اس ٹائم میں نے یہ خبر پڑھی تھی، لیکن آج جب میں نے اس خبر کے بارے میں اور پڑھا تو مجھے پتہ چلا کہ پرابلم کیا تھی کہ کچھ مقتدیوں میں آپس میں انبن تو میں ہو جاتی ہے نا۔ تو امام صاحب نے، ایک خبر میں تو یہ بتایا جا رہا تھا کہ امام صاحب نے اس سرتاج کو ٹوک دیا ہوگا کچھ، یا غلط بول دیا ہوگا کہ تم نے یہ غلط کیا ہے، تو یہ دل پہ لے گیا۔ ایک خبر میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ امام صاحب نے اس سرتاج نام کے آدمی کو، جو آروپی ہے، اس کو ٹوک دیا تھا کہ مسجد میں صاف ستھرے کپڑے پہن کر آیا کرو۔ اور ایک خبر میں یہ سننے کو ملا کہ سرتاج کے کسی ریلیٹیو میں ایک لڑکی ہے، کوئی خاتون ہے، ان کا علاج کیا تھا امام صاحب نے، تو وہ علاج ہونے کے بعد اور بیمار پڑ گئی۔ تو بہرحال کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے۔ تو اسی غصے میں جو ہے نا سرتاج نے گولی مار دی امام صاحب کو، مسجد میں گھس کے، وہ بھی جب وہ قرآن مجید بچوں کو پڑھا رہے تھے۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ تو بھیا اس طرح کے کمینے قسم کے لوگ، نالائق قسم کے لوگ، شریر لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں۔ مجھے جو بات ائمہ حضرات سے کرنی ہے، تو پہلی بات تو مجھے یہ آپ لوگوں کو بتانی ہے کہ دیکھو، یہ جو دینی خدمات ہم لوگ کر رہے ہیں، علماء کر رہے ہیں، ائمہ کر رہے ہیں، حفاظ کر رہے ہیں، قراء کر رہے ہیں، مدرسے میں، مسجد میں امامت کی ذمہ داری، مؤذن اذان کی ذمہ داری، مسجد اور مدرسے کی خدمات، یہ جو ہے نا انبیاء علیہ السلام کے کام ہیں۔ یہ پیغمبروں کی ذمہ داریاں ہیں جو آپ لوگوں کو ملی ہوئی ہیں۔ تو اس میں جو ہے نا یہ آزمائشیں تو آئیں گی، اس طرح کی آزمائشیں آئیں گی، اس طرح کی تکلیفیں بھی بعض دفعہ فیس کرنے کو ملیں گی، لیکن ہمیں جو ہے نا اپنی عادت، اپنے اخلاق، اپنا صبر اور تحمل، اپنے بولنے کا انداز، خاص طور پر غلط کو بھی غلط کس انداز میں کہنا ہے، یہ سیکھنے کی بہت ضرورت ہے۔ اسی لیے قرآن و حدیث، صحابہ اکرام کی زندگی، صحابہ اکرام کی سیرت، حضور کی سیرت، پیغمبروں کی سیرت ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ اس طرح کے واقعات عام طور پر پیش جب آتے ہیں، جب ہم کسی چیز کو غلط کہہ رہے ہوتے ہیں اور غلط کہنے میں ہمارا انداز غلط ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہم اصلاح کے ارادے سے کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ اصلاح تو ہوتی نہیں ہے بلکہ اور فساد اور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بہت سمجھداری کے ساتھ غلط کو غلط کہنے کی ضرورت ہے۔ اسی کو کہا جاتا ہے حکمت۔ قرآن مجید میں حکمت کا لفظ بہت آیا ہے، احادیث مبارکہ میں بہت آیا ہے۔ تو حکمت یہ بزرگوں سے ملتی ہے، اللہ والوں سے ملتی ہے۔ اسی لیے علماء کو چاہیے، ائمہ حضرات کو چاہیے کہ حکمت کے ساتھ ہر بات کو کہنا سیکھیں۔ ہاں، بعض دفعہ ایسا ہوگا کہ حکمت کے ساتھ بھی آپ نے کوئی بات کہی، پھر بھی اس طرح کا کوئی شریر قسم کا آدمی آپ کو نقصان پہنچا دے گا، تو پھر یہ تو انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟
جو بھی کچھ ہوا انتہائی غلط ہوا، افسوسناک ہے، اور بہت زیادہ اس طرح علماء پہ ظلم و ستم ہو رہے ہیں، یہ بہت افسوسناک ہے۔ تو پہلی چیز حکمت اور سمجھداری، غلط بات کو بھی جب آپ غلط کہہ رہے ہیں تو اس کا بھی صحیح طریقہ آپ کو آنا چاہیے۔ دوسری بات کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا جو طریقہ ہے اس کی آپ لوگوں کو دعوت دیں، لوگوں کو اس کی ہی تعلیم دیں۔ قرآن، حدیث، دین کی خدمت کے لیے آپ اپنے آپ کو وقف کر دیں۔ ہوتا کیا ہے کہ تنخواہ بعض دفعہ کم ملتی ہے نا، ضروریات زیادہ ہوتی ہیں، تنخواہ کم ملتی ہے، مسجد کے جو ذمہ دار ہیں وہ خدمات زیادہ لے رہے ہوتے ہیں اور تنخواہ کم مل رہی ہوتی ہے، تو علماء کا، ائمہ کا جو ٹریک ہے، جو راستہ ہے، وہ دوسری طرف چلا جاتا ہے، تعویذ دینا شروع کر دیتے ہیں، جھاڑ پھونک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ کو اس لائن پر نہیں جانا، آپ کو یہ سوچنا ہے کہ مجھے بچوں کو قرآن پڑھانا ہے۔ اگر آپ مکتب چلا رہے ہیں تو آپ کو یہ سوچنا ہے کہ کیسے میں اس تعلیمی نظام کو مضبوط بنا سکتا ہوں، کیسے میں اپنی ذات سے زیادہ فائدہ بچوں کو، بڑوں کو، عورتوں کو، محلے والوں کو پہنچا سکتا ہوں، کیسے میں اس بستی میں دین لا سکتا ہوں، یہ آپ کی کوشش ہونا چاہیے۔ ہوتا کیا ہے کہ جیسے ہی کہیں دنیا کی محبت یا لالچ آیا تو ہم غلط ٹریک پہ چلے گئے، یہ بالکل نہیں ہونا۔ تیسرا اور سب سے اہم کام کہ آپ کسی سے بیعت ہوئیے، کسی کو اپنا بڑا بنائیے، وہ آپ کے اساتذہ میں بھی ہو سکتے ہیں، کوئی وہ آپ کے بزرگ بھی ہو سکتے ہیں، وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں، کسی کو بڑا ضرور بنائیے جن سے آپ کبھی کوئی سچویشن ایسی آ جائے تو آپ مشورہ کر سکیں، جن سے آپ اپنے دل کی بات کر سکیں، کبھی مسجد کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، بعض دفعہ ہوتا ہے نا مقتدی ہیں، 10 مقتدی ہیں، الگ الگ مزاج کے، کیسے ہینڈل کرنا ہے، تو کوئی ایسا بزرگ آپ کی باغ ڈور سنبھالے ہوئے ہو کہ وہ آپ کو گائیڈ کر سکے۔ یہ 3 اہم کام ہیں جو علماء کو، ائمہ کو اور دین کی خدمات سے جو لوگ بھی جڑے ہیں ان کو ان 3 کاموں کو ضرور کرنا ہے۔ نمبر 1، غلط چیز کو غلط کہنا، یہ بھی حکمت کے ساتھ، تو حکمت آپ کو آنا چاہیے۔ غلط کو غلط کہنا یہ صحیح ڈھنگ سے ہے نا، ہر جگہ حق بات نہیں بولی جائے، حق بات کو بھی بولنے کا ایک ڈھنگ ہوتا ہے، سچ ہر جگہ نہیں بولا جاتا، سچ بولا جائے تو سچ بولنے کا طریقہ بھی آنا چاہیے، حق بولا جائے تو حق بات کو مجھے یہاں کیسے پریزنٹ کرنی ہے یہ آپ کو آنا چاہیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ دوسرا یہ کہ اخلاص کے ساتھ آپ دین کے کاموں میں لگیں، غلط ٹریک پہ نہ جائیں۔ تیسرا اہم کام کہ اپنا بڑا کسی کو بنائیے۔ یہ 3 کام بہت ضروری ہے کرنا، جو یہی 3 کام کے بارے میں مجھے آپ لوگوں سے بولنا تھا۔ مجھے امید ہے میری یہ باتیں آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوں گی۔ اس کے لیے کچھ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔